بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہر موجود چیز نظر بھی آئے، یعنی کوئی بندہ یہ معیار قرار دیتا ہے کہ میں ہر اس چیز کو مانوں گا جو مجھے نظر آئے گی، جو مجھے نظر نہیں آئے گی اسے میں نہیں مانوں گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی بات ہر ذی شعور آدمی ٹھکرا دے گا۔ مثلا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہوا کو دیکھا ہے؟ ہوا کو نہیں دیکھا نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو دقیق مخلوق ہے، جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، زمین کی تہوں میں رہنے والی چیزیں ہیں، سمندر کی تہوں میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو کوئی بندہ کہے کہ چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہی میں سب کا انکار کرتا ہوں، تو یہ بالکل ایک غیر معقول اور بے بنیاد بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس چیز کے وجود پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے لہٰذا میں اسے نہیں مانتا، یہ تو ٹھیک ہے کہ بالکل کوئی دلیل نہ ہو کسی چیز کے وجود پر، اس کا انکار تو آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے علم میں کوئی دلیل نہیں، لیکن جس کے پاس دلائل ہیں اور دوسرے آدمی اس کو بتلا رہے ہیں کہ اس کے وجود پر یہ دلیلیں ہیں، تو اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر تو سوائے سینہ زوری کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ مثلا کائنات میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم بغیر دیکھے ہوئے مانتے ہیں، محض یہ کہ ہم نے دوسروں سے سنا ہے۔ مثال کے طور پر یورپ میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، ان کی رہائش کیسے ہے، ان کا نظام کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ جنگلات میں، پہاڑوں میں، بہت سی جگہوں میں لوگ رہتے ہیں، لیکن ہم خود انہیں جا کر مشاہدہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیں کوئی بتاتا ہے، ہمیں بتانے والے پر اعتماد ہوتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ مثلا ہم چاند پر نہیں گئے اور چاند کی جو ساخت ہے، اس کے جو آب و ہوا ہے، ماحول ہے، چیزیں ہیں، ہم نے خود نہیں دیکھے، خود اپنا مشاہدہ نہیں کیا، سائنسدانوں نے آ کر بتایا کہ جی ہم چاند پر گئے، ایسے تھا ویسے تھا، تو سارے لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مشاہدہ یہ دلیل ہے، ویسے مستند خبر بھی ایسے دلیل ہے۔ بہت سی چیزوں کو ہم مشاہدے سے مانتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو مستند خبر کے ذریعے مانتے ہیں۔ بعض چیزیں بڑی عجیب لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ خبر دینے والا آدمی سچا ہوتا ہے تو ہم مان جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مریخ کے بارے میں جو ہمیں خبریں دی جا رہی ہیں، چاند کے بارے میں خبریں دی جا رہی ہیں، فضا کے بارے میں جو خبریں دی جا رہی ہیں، سمندری مخلوق کے بارے میں، ٹھیک ہے، یا جنگلات میں جو مخلوق رہتی ہے اس کے بارے میں جو ہمیں لوگ خبر دے رہے ہیں، تو جو خبر دینے والے قابل اعتماد ہوتے ہیں ہم ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو ہمارے مشاہدے میں چیز نہیں بھی آ رہی پھر بھی ہم ان کو مان رہے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہ جی میں نے خود ویڈیو میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو کتنی ویڈیو میں آپ نے کتنی چیزوں کو دیکھا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ کا دیکھنا محدود ہے، لیکن وہاں جو صحرا میں مخلوق رہ رہی ہے، سمندر میں رہ رہی ہے، ریگستانوں میں رہ رہی ہے، وہ بہت زیادہ مخلوق ہے، تو ان کی جو بھی خبر دیتا ہے ہم مان لیتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ مشاہدہ یہ واحد کسی چیز کے ماننے کی دلیل نہیں ہے، مشاہدے کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے؟ مستند خبر، یعنی نقلی دلیل، یہ بھی مستقل کیا ہے؟ دلیل ہے۔ تیسرے نمبر پر عقلی استدلال، کہ ہم قرائن سے بھی بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں، عقلی استدلال سے بھی بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں۔ مثلا میں نے ابھی باہر دیکھا، روشنی نظر آئی، ٹھیک ہے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ دن ہو چکا ہے، سورج نکلا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا بارش کے قطرے آ رہے تھے، تیزی سے بارش کی بوندیں آ رہی تھی، تو میں فوراً کہوں گا کہ بادل آسمان پر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں قرائن سے مانا جاتا ہے۔ مثلا میں نے خود بادلوں کو نہیں دیکھا، میں نے خود سورج کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے جو قرائن تھے، اس کی علامات تھیں، ان کو دیکھ کر میں نے سورج کو بھی مان لیا کہ جی دھوپ آ رہی ہے، اور بارش کے قطرات کو دیکھ کر مان لیا کہ فضا میں بادل موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح
کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم عقلی استدلال سے مان رہے ہوتے ہیں، اس پر کسی کا کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا، کوئی نقلی دلیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، محض عقلی استدلال ہوتا ہے۔ مثلا ہم ادھر بیٹھے ہیں تو باہر سے کچھ آوازیں آئیں، تو ہم ان آوازوں کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ باہر لوگ موجود ہیں۔ ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی ہم نے لوگوں کو مان لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو باہر بولنے کی آوازیں آئیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ اس طرح کی جو آواز ہے وہ اس وقت آتی ہے جب انسان، اب یہ پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، ہمیں یہ نہیں ہے معلوم کہ مشاہدہ نہیں کہ بجلی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ پنکھے کا چلنا، لائٹوں کا جلنا، اس سے ہمیں اندازہ ہے کہ بجلی موجود ہے۔ بجلی خواہ وہ جنریٹر کی ہو، خواہ وہ سولر سسٹم کی ہو، خواہ وہ کے الیکٹرک کی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن بجلی موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقلی استدلال بھی ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ملحدین سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بس ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل محض ایک چیز ہے، مشاہدہ۔ عقلی دلیل اور نقلی دلیل اس کو وہ مسترد کر رہے ہیں۔ بھئی اگر تم ہر چیز میں یہ مطالبہ کرو گے کہ ہمیں دکھاؤ، تو پھر تو کتنی کائنات میں چیزیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی، تو آپ پھر ان کو کیوں مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ آج کا سوال نہیں ہے، یہ سوال بالکل شروع سے یعنی صدیوں پہلے کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو الحسن عشری، ابو منصور ماتریدی، یعنی اس پرانے دور میں، یعنی امام ابو حنیفہ تو پہلی دوسری صدی ہجری کے آدمی ہیں، ابو منصور عشری اور ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ، تو یہ اس کے اپنا تیسری چوتھی صدی کے آدمی ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ سوالات جو دہریے ہوتے تھے، منکرین خدا ہوتے تھے، وہ یہ سوالات، اعتراضات پیش کرتے تھے اور اس پر مسلمان متکلمین جواب دیتے تھے، اور عام لوگ بھی بتاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے، یعنی پرانے اس میں سے نا استدلال میں سے، بھائی اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف اس چیز کو مانیں گے جو ہمیں نظر آئے گی، تو بتاؤ تمہاری عقل کہاں ہے؟ اس کا مطلب تمہارے اندر عقل نہیں، اگر عقل ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ خوشی، آپ میں خوشی ہے نہیں ہے، غصہ ہے نہیں ہے، اگر ہے تو دکھاؤ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تمہارے اپنے اولاد کے بارے میں اچھے جذبات ہیں نہیں ہیں، والدین کے بارے میں احترام کے جذبات ہیں نہیں، اگر ہیں تو دکھاؤ۔ تو کیسے دکھائے گا؟ یا کہتے تھے کہ مکھن دودھ میں موجود ہے یا نہیں، تو بتاؤ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے استدلال بہت زیادہ، کہ ہر چیز کو دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قرائن اور عقلی دلیل بھی ہو تو بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے، اور نقلی دلیل موجود ہو پھر بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت کے وجود پر عقلی دلیل، عقلی دلائل تو بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک موٹی سی دلیل ہے کہ کائنات کا اتنا مضبوط نظام، یہ کسی حکیم اور خبیر ذات کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے خود وہ مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ جو ایک بدو نے کہا تھا کہ البارۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر، الارض والسماء ذات البروج والارض ذات الاصداع کیف لا يدل علی الحکیم الخبیر۔ ٹھیک ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ جو اونٹ کی مینگنیاں ہیں وہ اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ اونٹ کی لید پڑی ہو تو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے کہ ادھر سے اونٹ کو گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ البارۃ تدل علی البعیر و آثار الاقدام علی المسیر، قدموں کے نشان اگر پڑے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ یا ریگستان میں اگر کہیں شکار کے نشان پڑے ہوں، سانپ کا نشان پڑا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہاں سانپ موجود ہے، ٹھیک ہے، یا یہ فلاں شکار موجود ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی اصل پر دلالت کرتی ہیں، تو اتنے بڑا یعنی ذات البروج، بروج والا آسمان،
ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی زمین، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے لطیف خبیر ذات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت نہیں کرتی؟ کائنات کا نظام اتنا مربوط ہے، دقیق ہے، کہ وہ کائنات کا نظام خود چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، بغیر بنے ہوئے اس کا بالکل عقلاً کوئی تصور ہی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً ہماری جو بھی ہماری کائنات ہے، تو اس کائنات میں اتنا زیادہ یعنی ایک ترتیب ہے، نظم ہے، کہ اگر اس تھوڑی سی ترتیب کو بھی ہزارواں حصہ بھی جو ہے نا تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا جائے تو پورے کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے۔ کائنات میں جو ترتیب ہے، نظم ہے، اس کو اگر ہزارواں حصہ بھی اس کو چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، سورج کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، زمین کو ہٹا دیا جائے، کسی اور چیز کو ہٹا دیا جائے، تو کسی بھی چیز کو ذرا برابر دائیں بائیں کیا جائے تو پورے کا پورا نظام درہم، ہزارواں حصہ بھی آگے پیچھے کیا جائے تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا دقیق نظام کس نے قائم کیا ہے؟ اب طبیعت یعنی فزکس کے قوانین ہوں، یا کیمسٹری کے ذریعے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، بیالوجی کے ذریعے، حیاتیات کے ذریعے جو قوانین چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کشش ثقل گریویٹی ہے، مقناطیسی قوتیں ہیں، ایٹمز، مالیکولز کی ساخت، مرکبات کی موجودگی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح ایک غیر معمولی نظم اور ترتیب کے ساتھ بنائی گئی ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا سا بھی اپنے اس سے جو روٹین ہے اس سے ہٹایا جائے تو نظام دنیا کا درہم برہم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مثلا زمین کا جو سائز ہے، اس سائز کو بھی تھوڑا زیادہ کیا جائے یا تھوڑا بڑا کیا جائے، پورا نظام درہم برہم ہو جائے۔ سورج کا سائز ہے، سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، پانی کی جو خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ طبی خصوصیات ہوں یا کیمیائی خصوصیات ہوں، سورج کی شعاعیں جو ہوتی ہیں وہ ہیں، گیسیں ہیں موجود جو دنیا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کشش ثقل ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح مرتب اور منظم ہیں کہ اگر ان میں سے کسی چیز کو بھی اپنی حیثیت سے تھوڑا بہت آگے کیا جائے تو یہ سارا نظام درہم بر ہو جائے۔ تو اتنا منظم اور مرتب نظام کیسے چل رہا ہے کسی مافوق الفطرت ہستی کی مداخلت کے بغیر؟ یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ایسے بائی چانس ہو گیا، کیسے بائی چانس ہو گیا؟ آپ بتائیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک سیاہی کا ڈبہ تھا یا سیاہی کی بوتل تھی، وہ گری تو اس کے گرنے کے بعد خود بخود حروف بننا شروع ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال کی کتاب بال جبریل تیار ہو گئی۔ اتفاق سے ایسے ہو گیا، اتفاق سے سیاہی گرنے سے کیا بن گئی؟ بال جبریل بن گئی۔ ہم نے دیکھا بس ہوا چلی، ادھر سے اینٹیں آ گئیں، ادھر سے گارا آ گیا، ٹھیک ہے، چھت ادھر سے ٹیار آ گئے، گارڈر آ گئے، کوئی چیزیں ہو گئیں اور فیصل مسجد بن گئی اچانک، اتفاق سے ایسے ہو گیا۔ تو کیا اس طرح کی چیزیں اس طرح خود بخود آ جائیں اور کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح یہ چیزیں ہم نہیں مانتے کہ از خود ہو گیا، کہ کوئی بڑی بلڈنگ کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کسی کتاب کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ خود بخود نہیں، یہ جو اتنی زبردست قسم کی مرتب کائنات ہے، ٹھیک ہے، ایک گھر، ایک کمرہ، وہ کسی مرتب کے بغیر اس طرح خوبصورت نظم میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ دیکھیں اس فطری کائنات میں ہم نظر دوڑائیں، دریا کیسے بہہ رہے ہیں، ندیاں، درخت، چرندے، پرندے، درندے، انسان، حیوانات، نباتات، معدنیات، یہ اتنی ساری چیزیں، اتنا سب کچھ یہ خود بخود ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارا نظام پکار پکار کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات اور ان کے وجود پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے، صرف اس قانون کو سمجھانا چاہ رہے تھے، یہاں اس اصول کو بتانا چاہ رہے تھے کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہمارے مشاہدے میں آئے، بلکہ عقلی دلیل کے ساتھ بھی چیز کے وجود کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نقلی دلیل کے ذریعے بھی چیزوں کو مانا جاتا ہے۔ تو استدلال جیسا مشاہدے سے ہوتا ہے، حواس سے ہوتا ہے، ویسے عقلی دلیل سے بھی ہوتا ہے اور نقلی دلیل سے بھی ہوتا ہے۔